بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کامن سوال ہے کہ میری وائف کیسی مجھے انتخاب کرنا چاہیے، یا میرا ہسبینڈ مجھے کیسا انتخاب کرنا چاہیے، اس میں کیا کوالٹی ہونا چاہیے، یا اگر میری شادی ہو چکی ہے تو میری وائف کے ساتھ میرا رویہ کیسے ہونا چاہیے، اور عورتوں کو کس طرح سے اپنے شوہروں کے ساتھ اور شوہر کو اپنی وائف کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ جناب خدیجہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں جناب خدیجہ کے ذکر کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے اس طرح کے اہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کر کے اپنے شوہر کے عنوان سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا ہے، اور جناب خدیجہ نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ اگر ایک لڑکی شوہر کا انتخاب کرنا چاہتی ہے، ایک خاتون اپنے لیے شوہر کو ڈھونڈ رہی ہے، تو اس طرح کا شوہر نہ ڈھونڈے کہ کس کے پاس کتنی گاڑی اور کس طرح کا گھر، یا اس کے پاس کتنا بیلنس اور کتنا پیسہ ہے، بلکہ شوہر کے انتخاب میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ سچا ہے، وہ ایماندار ہے، وہ خدا کا چاہنے والا اور خدا کو ماننے والا ہے، اور جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا اتنا زیادہ وہ میرا بہتر شوہر ہو سکتا ہے۔ جناب خدیجہ نے یہ ایک اہم سبق ہم کو دیا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں جناب خدیجہ کی زندگی سے سیکھ ملتی ہے، چاہے وہ کوئی آدمی ہو، مرد ہو، یا کوئی خاتون ہو، عورت ہو، انہیں بھی سبق ملتا ہے، اور وہ بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر میں نے اپنے شوہر کو انتخاب کر لیا اس کے ایمان کی وجہ سے اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اب جو کچھ بھی میرا ہے وہ میرے شوہر کے لیے بھی قربان ہے۔ اور سخت سے سخت وقت میں، جس وقت مکے میں جب بائیکاٹ کیا گیا تھا اور پوری طرح سے تمام مکے والوں نے رسول خدا کا رسول ہونے کی وجہ سے اور جناب خدیجہ کا ان کا مددگار ہونے کی وجہ سے بائیکاٹ کر دیا اور بنی ہاشم کے خاندان کو شیب ابی طالب میں محدود کر دیا تھا، اس سختی کے عالم میں بھی جناب خدیجہ نے کسی بھی طرح سے شکایت نہیں کی ہے، بلکہ اس وقت بھی پوری طرح سے رسول کی حمایت میں ڈٹ کر کھڑی رہی ہیں، اپنے مال کو پوری طرح سے رسول پر نچھاور کر دیا ہے۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کی دنیا کا ہر ایک مسلمان جناب خدیجہ کے ان پیسوں کو جو جناب خدیجہ نے اسلام پر نچھاور کیا تھا، اس کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے اور یہ مسلمان موجود ہیں، تو ہم سب پر جناب خدیجہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ تیسرا ایک اہم نقطہ جو ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیکھنے ملتا ہے، اور یہ بہت بڑا سبق ہے، کہ وہ بھی بار بار جناب خدیجہ کو ان کی وفات کے بعد بھی یاد کرتے رہتے تھے، اتنا یاد کرتے تھے کہ رسول خدا کی جو دوسری بیویاں تھیں ان میں سے کسی نے یہاں تک کہ بھی کہا ہے کہ میں جناب خدیجہ سے ملی تو نہیں تھی، لیکن جناب خدیجہ کا اتنا ذکر میں نے سنا تھا اور اتنی تعریف ان کی سنی تھی کہ میں جناب خدیجہ کی بنسبت حسد کرنے لگی تھی۔ اور رسول خدا کے بارے میں یہاں تک کہ روایت ملتی ہے کہ جناب خدیجہ سے رسول خدا اتنی محبت کرتے تھے کہ جناب خدیجہ کے جانے کے بعد میں ان کے جو منسوبین تھے، ان کے جو دوست تھے، رسول خدا ان کا بھی بہت خیال رکھتے تھے جناب خدیجہ کی محبت میں۔ اور جناب خدیجہ کے بارے میں رسول خدا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئی تھی جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی، اس نے اس وقت میری مدد اور حمایت کی تھی جس وقت دنیا نے میرا ساتھ چھوڑنے کی ٹھان رکھی تھی۔ تو جناب خدیجہ سے رسول خدا کی محبت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جہاں ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہماری وائف ہم سے محبت کرے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جناب خدیجہ کے راستے پر چلنے والی ہو، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم گھر کا ماحول ایسا بنائیں اور اپنی وائف کی بنسبت اتنے وفادار رہیں اور ان سے ایسی محبت کریں اور اپنے آپ کو بھی صحیح معنی میں رسول کا پیروکار بنائیں۔ اور ایک آخری نقطہ جو مجھے لگتا ہے جناب خدیجہ کا نام آتے ہی ہم سب کے ذہن میں سب سے پہلے آتا ہوگا، اور وہ یہ کہ وہ ملکۃ العرب تھی، وہ اپنے ایریا کی، اپنے ریجن کی ایک بہت بڑی بزنس آئیکن تھی۔ جناب خدیجہ کی یہ کوالٹی بھی ہم کو یہ سکھا رہی ہے، خاص طور پہ ہماری خواتین کو اس جانب متوجہ کر رہی ہے کہ اگر اسلام کے اصول کی پابندی کی جائے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور رسول کو اپنا آئیڈیل مان کر رسول کی تعلیمات کے اوپر قدم بقدم چلنے کی کوشش
کوشش کی جائے تو ایک خاتون مومنہ ہونے کے ساتھ میں، رسول کی بہت بڑی حمایت اور مددگار ہونے کے ساتھ میں، ان کی نصرت کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے بزنس میں بھی بہت زیادہ ترقی کر سکتی ہے۔ اسلام نہ صرف یہ کہ رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اگر صحیح طریقے سے اسلام پر عمل کیا جائے گا تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی مسلمہ اور مسلمان خواتین جناب خدیجہ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہوئے ان کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے دین کو بھی اور اپنی آخرت کو اور ساتھ ساتھ میں دنیا کو بھی پوری طرح سے کامیاب بنائیں۔